اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین فخر دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا. بھائی دوستو بزرگو، سب سے پہلے تو ہم اس بات کا اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. عام طور پر انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا یہ کیوں پیدا کی، یہ کیوں. حالانکہ اللہ نے قرآن میں صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے کائنات میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہ آیت ہے قرآن کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جس پر ہم سب کا ایمان ہے. اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر پاک نہیں ہو تو ہاتھ بھی مت لگاؤ. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اگر آپ پاک نہیں ہو تو ڈونٹ ٹچ اٹ، چھو بھی نہیں اس کو. ایسی کتاب کی بات ہے کہ ہم نے کائنات میں کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے. تو پاک ہے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. تو انسان دنیا میں بن کر آنا یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ عزت ہے. اور ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے اس سے سپر، اس سے اچھی. درندوں میں دیکھ لو، چرندوں میں، پرندوں میں، اس کے جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے. اور اللہ نے خود قسم کھائی ہے 4 چیزوں کی، اس کے بعد اس کے حسن کا بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، لیکن تاکید کے طور پر ان 4 چیزوں کے بعد ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اعتبار سے بنایا. قیامت تک اس کی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں نکال سکتا. بھائی کا لال کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے بنایا لیکن یہ چیز کی ضرورت تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ چیلنج ہے. یہ گاڑیاں جتنی بنتی ہیں دنیا میں، چلانے والے اس کو یوز کرنے کے بعد کچھ سجیشن دیتے ہیں کہ اس میں یہ مسٹیک یہ ہو تو اچھا، پھر سدھار کر کے نئے ماڈل کے نام سے گاڑی پیش کرتا ہے. اور لوگ کیا سمجھے نیا ماڈل؟ نیا نہیں، اگلی کچھ جو غلطیاں ہیں نا اس کو سدھارا گیا ہے، اس میں فالٹ تھا. یہ قیامت تک کوئی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی پارٹ آف باڈی میں جہاں جو چیز رکھنی ہے وہی اس نے رکھی ہے. اور ایسے واقعات ہے کئی، ایسی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے خود نے اس کو بیان کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی چیز دی گئی لیکن میں نے نبی کے طریقے پر لائٹ جلائی، دیکھا تو پتا چلا یہ چیز میرے پینے کے قابل نہیں تھی. کیونکہ پہلے آنکھ، پھر ناک، پھر منہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کی ضرورت تھی وہ چیز تھی. تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ انسان اپنے بارے میں سوچے تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائے، سارے جھگڑے ختم. انسان نے اپنے نہ ذمہ داری سمجھی ہے، نہ انسان نے اپنے آنے کا مقصد سمجھا ہے. اگر انسان اس بات پر آ جاوے، اس لیے سب سے پہلی بات انسان کو
پر لیا اور اپنی لائف کو اس طرح اس نے ڈال دیا تو وہ آدمی کم پیسوں کے ساتھ کم سہولتوں کے ساتھ جنت والی زندگی جی رہا ہے. اور جنہوں نے اس کو دل پر نہیں لیا دنیا بھر کی سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن وہ پریشان اور تکلیف میں ہے. یہ پرسنل خود اگر وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے بتا سکتا ہے. تو پہلی بنیادی چیز کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے رب کو. پوری کائنات کا رب کیا ہے؟ ایک ہے. پوری کائنات کا زمین آسمان چاند سورج اس کا کریٹر ایک ہی ہے بس دوسرا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو یہ بنیادی چیز سمجھائی نبیوں کے ذریعے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کی ترغیب دی. اپنے پہچانو اپنے خالق اور مالک کو, اسی کی بندگی کرو, اسی سے مانگو, اس کے سامنے سر جھکاؤ, اور کوئی چیز سر جھکانے کے لائق اور مانگنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ سب کی سب مخلوق ہے, اس کا پیدا کرنے والا اور ہے. اس لیے بنیادی چیز اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور مزید اس نے ہم پر احسان کیا ہے, ایمان دیا ہے. مسلمان کبھی اس بات کو نہیں سوچ رہا کہ مجھے جو دولت ملی ہے وہ کتنی اہم دولت ملی ہے. ہم مسلمان جو اسلام ہی تو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دے دیا. سورہ حجرات کی آیت ہے یمنون علیکم ہداکم للایمان, ہم نے ایمان دے کر تم پر احسان کیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر, اس کا شکرانہ ہونا چاہیے. اور پھر اللہ نے ڈنکے کی چوٹ قسم کھا کر یہ بیان کیا کہ جس کو ایمان نہیں ملا وہ خسارے میں ہے. اللہ ہی کی تو بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی انسان سراسر نقصان میں ہے. تینوں زمانے آگے ماضی حال اور مستقبل, پاسٹ کنٹینیو اور فیوچر, سب اسی زمانے میں ہو, کوئی بھی آدمی ہو کہیں بھی ہو, یہ انسان سراسر نقصان میں ہے. مگر اللہ کہہ کر ان کو مستثنا کہہ دیا الگ, الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. لیکن یہاں تک بات پوری نہیں ہوئی ہے. آج ہم اس پر مطمئن ہو گئے کیا الحمدللہ مسلمان ہیں, ایمان ہمارے پاس ہے, اس پر ہم مطمئن ہو گئے. اس لیے آگے کی ہم کو نہیں سوچتی, آگے کی کوئی گائیڈنس ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے رہنمائی کی. اب آگے کیا ہے؟ حالانکہ پہلے دن جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ اللہ کے نبی کو پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے, اب ہمارا کیا کام ہے؟ یہ لکھا ہے کتاب میں. صحابہ کرام پوچھتے تھے, حالانکہ ان کا ایمان ہمارا ایمان زمین آسمان کا فرق ہے. جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اللہ اللہ ہم کو خواب میں بھی نصیب فرما دے, ہمارا بیڑا پار ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ کیفیت الگ ہوتی ہے. ایک آدمی دور سے کسی کو پہچانتا ہے, ایک آدمی قریب سے پہچانتا ہے. ایک دور کی صحبت ہے, قریب کی صحبت ہے, بہت بڑا فرق ہے. پھر اتنا نہیں, یوں کہا کہ جو آپ کہو گے ہم مانیں گے. کتاب میں بھی ایسے ان کا ایمان آپ کو اللہ نے یوں نہیں کہا قرآن میں آمینوا کما آمن الناس, ایمان ایسا لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے. قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے, اور اس میں تمام مفسرین کا اجماع ہے. کوئی مفسر بھی ادھر ادھر نہیں گیا ہے. آپ جتنی بھی دیکھو گے نا کتابیں, الناس سے مراد صحابہ اکرام رضوان علیہم تمام, آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھو, اس میں یوں کہا ہے کہ اس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہے. آمین کما آمن الناس. اب جس کو نہیں مان رہا تھا کہ ایسے ہو جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے, ایسا بھی مان لائے, وہ بھی کہنے والے تھے. اور وہ بھی تھے جنہوں نے اس ایمان کو اپنے ان کے ایمان کے مطابق بنانے کی محنت کی. میرے بھائی دوست بزرگ, بہت سوچنے کی بات, دل پر دینے کی بات ہے. پھر بھی وہ اپنے
ایمان کے بارے میں مطمئن ہیں. ہم اور آپ بھی اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہیں, فکر کریں. اور کیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جہاں سے جو چیز نظر آتی ہے وہ دھوکہ ہے, اور جہاں سے جو چیز نظر نہیں آتی وہ حقیقت ہے. بس نظر جو آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے. اللہ کی ذات ہے غیب میں, لیکن ہمارا بن گیا یقین. جب تک جیب میں نہیں آتا تب تک کوئی یقین نہیں آتا. کیا حالانکہ جیب میں بھی جو آتا ہے نا وہ غیب سے طے ہوتا ہے, پھر جیب میں آتا ہے, ورنہ جیب میں بھی نہیں آ سکتا. بغیر غیب کے طے ہوئے جیب سے نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اللہ کی ذات پر یقین دن بدن اس کا بڑھ رہا ہو, انکریز ہو رہا ہو, کیا بڑھ رہا ہو اس کا ایمان, تو پھر آپ دیکھو اس کے ایمان کی کیفیت کے حساب سے تو اس کے اعمال کے اندر ایک جان پیدا ہوتی ہے, یہ ساری سستیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے جس کو جس لائن کا بھی ذمہ دار بنایا ہے. دیکھو ہم سب ذمہ داری ہیں ویسے تو, لیکن بعض مرتبہ کوئی آدمی کسی ٹرسٹ کا بڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ڈگری کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے, تو یہ ذمہ داریاں بھی اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دی ہے. کیا اللہ نے بڑا بنایا ہے. کیا اور بڑا بن کر کے جو آدمی جتنی ذمہ داری ادا کرے گا اس کی بڑائی کے اندر ترقی ہوگی. ہمارے نبی امام الانبیاء تھے, بہت بڑے, ٹھیک ہے, پھر بھی آپ بخشے بخشائے ہیں, پھر بھی آپ کی عبادت دیکھو حدیثوں میں آتی ہے صاحب. بلکہ ماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول آپ تو بالکل بخشے بخشے, آپ کیوں اتنے لمبی لمبی نمازیں اور لمبے لمبے قیام اور سجدے کرتے ہو؟ دیکھو اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی ایک تو ذمہ داریاں ہیں اور اس سے زیادہ ذمہ داریاں اٹھا کر کے اپنے آپ کو چلانا, یہ اصل چیز ہے. ورنہ قیامت تو پوچھو گی, ہم کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے. ذمہ داری کے اعتبار سے ہم جکڑے ہوئے ہیں, اولاد کے اعتبار سے ہم ذمہ دار ہیں, باپ ہونے کی حیثیت سے, شوہر ہونے کے اعتبار سے اپنی بیوی کی ذمہ داری ہمارے پر ہے. اگر مسجد کے متولی ہے, مسجد کے ٹرسٹ کے کسی ہے, اس سلسلہ ہمارے الحمدللہ کئی جگہ پر ہمارا ہے, تو جہاں جہاں پر ہے وہ میں نے طے کیا ہے ایک نماز وہاں پڑھنی مجھے, تاکہ حال احوال مجھے پتا چلے. تو بعد مرد لوگ ہوتے ہیں, آج ظہر میں آپ یہاں تھے, عصر میں وہاں گئے تھے, مغرب میں گئے تھے, حالت کرنے والے کر رہے سب, لیکن اپنے اس کے ساتھ کے اندر اپنی نظر اس پر ہونی چاہیے. کبھی کوئی بات سامنے آئی تو کبھی ظہر ادھر, جب ہوتے ہیں مغرب ادھر, عشاء ادھر, یا پھر کوئی اور. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو جو کچھ نقص ہوگا اس کا بوجھ ہم پر آئے گا. اور سب سے بڑی ذمہ داری تو دین کی ہے کہ ہمارے ذریعے دین ہماری زندگی میں بھی آئے اور ہمارے ذریعے دین اللہ کا زندہ ہو. اہم فریضہ ہے نماز, لیکن آج اس سے کوسوں لوگ دور ہے, کوسوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی باتیں ہیں, بہت سے پرانا سنا ہوگا شاید, اور ہم نے اپنے دونوں کانوں سنا ہے, کیا ان بڑوں سے جو دنیا میں چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جب آپ نے 100 سال ہو رہے ہیں ہمارے اس کام کو, 24 میں سٹارٹ ہوئی تھی, ان کے والد محترم نے, پھر ان کے ساری چیزیں. اس وقت جس زمانے میں رشیا میں کمیونسٹ ابھر رہا تھا, اس وقت ان کو یوں کہا, مولانا عبد اللہ سندھی کی بات لکھی ہوئی کتابوں میں, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ پیش کرتے ہو تو ہم آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں. دنیا میں ہر آدمی سیلس مین سیمپل بتاتا ہے, آپ مسلمان اسلام میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو, نہ مجھے سیمپل دے دو. اس مولیا سے رو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کوئی ملک بتا دو, ملک نہیں ہے, صوبہ, کوئی قوم ایسی بتا دو, میں کہہ سکوں یہ قوم ہے, دیکھو اسلام پر چل رہی ہے, کوئی گھرانہ بتا دو ایسا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا پرانا دین ابھی بھی کیا ہے, ابھی بھی وہ سیمپل تیار نہیں ہے, وہ تو مطمئن ہے کیا ہے, نہیں ہے. ورنہ یہ لگا ہوا آدمی, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے. یہ دعوت اس طرح دے سکتے کونو مثلنا, تو صحابہ کی دعوت بھی
امانت کے بارے میں ڈر رہے ہو؟ دے دو مجھے امانت، تمہاری جیسی واپس کروں گا. جو سیمپل تم مانگو اخلاقی اعتبار سے، امال کے اعتبار سے، کیوں اس کے بارے میں دل پر نہیں لیا؟ ہر آدمی اپنے بارے میں متفکر ہوتا ہے، اپنے بنانے کی فکر میں ہوتا ہے، تو اللہ اس کو بنا دیتا ہے. روزانہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بڑھ رہا ہوں ہمارا، اور ہمارے نبی سے عشق روزانہ بڑھ رہا ہوں. جب نبی کی اہمیت اور محبت آئے گی تو نبی کے کام سے آئے گی، پھر نبی کے سنتوں سے آئے گی. کوئی بھی چیز چھوٹے گی تو دل کے اندر افسوس ہوگا، آج میرا نبی کے یہ طریقہ مجھ سے چھوٹا ہوا ہے. تو کوئی سیمپل نہیں تھا. آپ نے محنت کی، بہت سی چیزیں، کئی چیزیں وجود میں آئی. بنجر جگہ اللہ نے آباد کر دی دین کے اعتبار سے. جو کچھ تھوڑا نظر آئے وہ محنت. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. پہلے تو اپنی ذات کے ہم خود ذمہ دار ہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا. ہم نے گھروں میں یہ فکر کی، ہم نے یا ہمارا گھر کا ہر آدمی مالدار بن جاوے، گھر کا ہر آدمی برابر سیٹ ہو جاوے، لیکن ہمارا گھر کا ہر فرد دیندار بن جاوے، نمازی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، رمضان کے روزے رکھنے والا بن جاوے، اگر مال ہے تو زکات دینے والا بن جاوے، اور زیادہ مال ہے تو حج کرنے والا بن جائے. یہ بھی تو ہماری اس پہ ذمہ داری بنی. یہ تو پوچھنے والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں پوچھی نہیں جائے گی جو ہم نے طے کر کے دی ہے. اور وہ تو کب تک کی ہے؟ جب تک دنیا میں آدمی زندہ ہے تب تک کی ہے. موت کے بعد وہ چیزیں فوراً منتقل ہو جاتی ہے، وہ اس کی نہیں رہتی. موت کے بعد اس کا مال دوسروں کا ہو گیا، چاہے وہ کہے کہ نہ کہے. شریعت کہہ رہی ہے اس کا مال ہو گیا. اس سے جو چیز پوچھی جائے گی، اگر وہ لے کے گیا ہے، اس نے تیاری کی ہے، تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر بغیر اس کی تیاری کی گیا ہے تو میرے بھائی اور دوست بزرگ پھر دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حالانکہ قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا، ان کے اندر دونوں باتیں لکھی ہیں. ایک جو لوگ بغیر ایمان کے گئے وہ بھی تمنا کریں گے کہ کاش اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دے تو ایمان لے کے آئیں. اور دوسری بات اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ جو لوگ بغیر اعمال کے گئے، بغیر تیاری کے گئے ہیں، ان کو بھی افسوس ہوگا. دونوں کے متعلق باتیں لکھی ہیں. ان کو زیادہ افسوس ہوگا، ان کو بھی ہوگا، لیکن ان کو کیوں افسوس ہوگا؟ اللہ کے نبی کی حدیث کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو افسوس ہوگا. تو صحابہ نے فوراً سرپرائز ہو کر تعجب کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ جنت مل جاوے پھر اس میں افسوس؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں. کس چیز کا افسوس ہوگا؟ بولے درجات جو ہے، درجات. کہاں زیادہ عمل کر کے آتا آدمی اونچے درجے پر ہوتا. ابھی درجات کا پتہ نہیں ہے، تو وہاں جانے کے بعد جب اونچے درجے والے کو دیکھے گا نا کہ تھوڑی اور زیادہ تیاری کر لیتا تو کیا. ٹرین پلیٹ فارم سے گزرتی ہے، سب کو معلوم ہے. کچھ لوگ لوکل ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہی سلیپر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 3 ٹائر اے سی، کوئی سیکنڈ اے سی، کوئی فرسٹ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پلیٹ فارم کھڑے والا وہ بھی کہتا ہے اگر میری بھی جیب گرم ہوتی تو میں بھی اے سی میں جاتا. کیا لیکن اپنے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے ٹکٹ نہیں کروائے. اس میں کر کے کما کر کے کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہاں تو گیا تو ختم، پھر نہیں آ سکتا واپس. اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی جو ملی ہے وہ تو بہت قیمتی زندگی ہے. آدمی اس کو ضائع نہ کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں آدمی کو ملتی ہے، لیکن دونوں کے بارے میں غفلت کرتا ہے اور دونوں کا نفع اٹھاوے تو آدمی ترقی کرے گا. ایک صحت اور دوسرا فراغت. فارغ ہو گئے ہم، کوئی کام نہیں ہے، ریٹائرڈ. تو ریٹائرڈ کے بعد آدمی اور فری ہونا چاہیے، کوئی کم ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. اگر نوکری کرنے والا اتنے سال تک اس نے کیے اور گورنمنٹ ان کو بغیر محنت کے جو پیسہ دے رہی ہے تو اتنا تو اس کے دماغ میں آنا چاہیے کہ اب تو مجھے بھی چھوڑ کر کے کسی کو کرنا ہے بس. بعض آدمی یہ نیت کرتے ہیں اچانک نہیں بچے آپ نے ریٹائر بدو گئے، لیکن جب تک نوکری کی حالت میں اس نے نہیں کیا نا، ریٹائر ہونے کے بعد بھی کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھ لو، ورنہ ہم تو بہت سو کے پاس گئے ہیں
کہ تھک گئے لیکن بعد میں نہیں. پھر وہی بات آ گئی. اب پیسہ મળ્યા છે ને, اب ان کے مکان بنانا ان کا یوں کرنا وہ سارا جمیلے آ جاتے ہیں کیا. اور ایک جگہ ہم تشکیل کرنے گئے تو ایک آدمی تو ہم نے یہ بولا چلے کی جماعت بن رہی آپ چلے چلو. تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا ابھی نہیں. ہم نے بولا سن اگر چلے میں ہمارے ساتھ آپ نہیں چلو نا تو تمہارے چلے کی ڈیوٹی لگ جائے گی ہمارے بعد میں بھی. کون سی ڈیوٹی لگے گی؟ میں بولی پوتے پوتے جو ہیں تمہارے نا ان کو اسکول لے جاؤ مدرسے لے جاؤ چھوڑ جاؤ آ جاؤ. یہ گھر والی تم کو چھوڑے گی نہیں کسی ڈیوٹی میں لگا دے گی تم کو. میں گیا تیسرے دن اس کا فون آیا مولانا میں آتا ہوں آپ کے ساتھ. کہاں آپ کی جماعت ہے؟ کیا ہوا نہ کرے. ارے تم نے کہا وہی ہوا. لا تم سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے سب لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بھی تم کو کیسے یوز کرنا کیا. تو بعض مرتبہ اگر ہم نے اپنے وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا تو ہمارا وقت کسی نہ کسی طرح وہ لگ جائے گا کہیں نہ کہیں. اس لیے بہتر چیز ہے ہماری پاس ساری زندگی محنت کریں اور پھر کھاتے رہیں. ایک وقت تھا محنت کا جوانی کا جو جتنا تھا بس ختم ہوگی بات. اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان بین 60 و 70. تو آدمی کو ویسے بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اپنی عمر ہے اب پتہ نہیں کب بلاوا آ جاوے. تو اپنے تیاری رہنے کا کیا ہے. نماز اپنے وقت پر پڑھنے کی تلاوت اپنے وقت پر. دانا آدمی ہی ہے یا عقلمند آدمی ہے کیا اپنے وقت کو ضائع کرے وہ تو بیوقوف آدمی ہے. ابھی ٹرین آ رہی ہو اور وہیں پر بیٹھا ہے پلیٹ فارم کو صحیح کرنے کے لیے یہاں اپنا لگاؤ سایہ بایا سایہ کے ابھی گاڑی آئے گی. تو ہماری زندگی کی ٹرین ہے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا اسٹیشن جہاں آئے گا ہم کو اترنا ہی پڑے گا جی چاہے کہ نہ چاہے. یہ طے بات ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں. اللہ نے زندگی دی ہے تو جوان آدمی اپنی جوانی کی خوب قدر کر لے. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. اور ریٹائر ہوا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. کتنے ایسے آدمی جنہوں نے اپنا وقت بالکل مسلسل لگایا ہے. ہمارے ایک آدمی ایم ای ایس میں سروس کر رہا تھا تو میں اس کے پاس گیا بھائی تمہارا کتنا وقت باقی ہے. مولانا ابھی 6 مہینے باقی ہے. آئندہ 6 مہینے کے بعد میری سروس پوری ہو جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا. میں انشاءاللہ 4 مہینے جاؤں گا. ساتھیوں کو میں نے کہا اب اس کی تشکیل نہیں کرنی. سنو برابر یہ آدمی اپنے اعتبار سے سب طے کر رہا ہے. ایک آدمی پکا تھا تو پھر اس کو میں نے کہا کہ بھائی تم کو جانا ہے لیکن جماعت بنا کے جانا ہے. تم اکیلے تیار ہو دوسرے تو ہوں گے نہیں تو کیا کرو گے. بولے 6 مہینے میں اس کی محنت کروں گا اور 6 مہینے کے بعد پوری 10-12 آدمی کی جماعت بنا کے انشاءاللہ جاؤں گا. ختم ہوتی بات. اب 6 مہینے تک آپ کی تشکیل نہیں ہوگی بات پکی ہوگی. اللہ کا کرنا جب اس نے نیت کی اس کے ساتھ دوسرے ریٹائرڈ ہوئے ان کا کام نہیں بنا وہ تو ابھی کاغذوں کے چکر میں تھے. اور اس کا ریٹائرمنٹ کا بڑا فائدہ یہ ہو مجھے کہ میرے سارے ڈاکیومنٹس آ گئے اور میرا سب کچھ قبول ہو گیا ہے. ہم نے بولا تم نے نیت کی نا اللہ کے لیے دین کی نسبت کو اپنے آپ کو فارغ کرنے کی. تمہارے پاس وقت نہیں تھا تو اللہ نے تمہارے کام کو پہلے بنا دیا. 1 تاریخ کو اس نے آ کر یہ کہا کہ ہم تیار ہیں اور میرے ساتھی 10 آدمی. تو آدمی اگر پہلے سے نیت اور ارادہ پکا کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ نیتوں کی کوٹ ہے. آدمی جانا نہیں چاہتا تو پھر بہانہ نکالتا ہے کیا نہیں. آدمی جب پکا ہو جاتا ہے کسی چیز فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. When you decide yourself, جب آپ نے طے کر دیا تو پھر اللہ کے بھروسے پر آپ شروع کر دو. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں اللہ نے جس کو صحت تندرستی اور جس کو فارغ ہو چکی ہو ریٹائرمنٹ ہے وہ اپنی زندگی کو وصول کرے. کیا انس کی روایت ہے راوی اس کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آدمی جوانی میں تندرستی میں اعمال کو کرتا ہے اور کسی حال میں وہ معذور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معذوری کی حالت میں اس کے تمام اعمال کو فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ اس کا ثواب لکھو. نماز کا روزے کا قرآن کی تلاوت کا. دنیا کے لوگ ریٹائر ہونے کے بعد دے رہے ہیں تو کہ اللہ قادر مطلق نہیں ہے یا اس کے اعمال پر لیکن اس نے کیا ہو تو اب اس نے کیا ہی نہیں ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اب تو میں مجبور ہو گیا. اللہ نے کہا ابھی تو مجبور ہو گیا پہلے تو مجبور نہیں تھا. اس لیے بعض مرتبہ بعض آدمی بیمار پڑ جاتے ہیں ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ بچنے کی امید نہیں. اس کے بیچ میں اگر حیات لکھی ہوتی ہے حیات آدمی کی تو ریکوری ہوتی رہتی ہے. اس میں ڈاکٹروں کا کمال نہیں اللہ سجاتا ہے اور ریکوری ہوتی رہتی ہے. ریکوری ہوتے تو کوئی بستر میں پڑے پڑے آدمی طے کرتا ہے کیا کرتا ہے یا اللہ اب برابر ہو گیا اب تو نماز نہیں چھوڑوں گا اب تو جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تلاوت بھی روزانہ 1 پارہ کروں گا
اللہ تو سننے والا ہے, اللہ نے سن لی, چلو ایک چانس اور, برابر ہو گیا. کیا جیون اس کو مل گیا. تو تھوڑے دن تو ویکنیس ہوتی ہے نا, تو کھانا پینا تو تھوڑے دن تو برابر عمل میں رہتا ہے, مہینہ دو مہینہ, جب کھانا پھر بڑھ جاتا ہے اور جو قوت تھی وہ تھوڑی کمی ہو جاتا ہے, کمزوری میں سے تقویت ہو جاتی ہے, وہی رفتار بیٹھیں گی پہلے تھی وہی تھی. اب دوبارہ جب یہ بیمار پڑتا ہے اور اللہ سے مناجات کرتا ہے تو اللہ نے کہا بس ختم ہوگی بات, ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو, بار مرتبہ زندگی میں امتحان ہوتے ہیں, امتحان کیا اللہ امتحان لیتا ہے ہمارا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ سے اگر ہم معاملہ کرتے ہیں سچائی کا تو اللہ ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر دے گا. اگر اللہ کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا تو اللہ تو قادر مطلق ہے. اس لیے زندگی ہماری جو ہے نا, یہ بہت قیمتی زندگی ہے, ہم اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں. کیا یہ اصل چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو عقل مند فرمایا ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے یا لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, یہ آدمی عقل مند ہے. کیا اور دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. ہم خود اپنی زبان سے کئی مرتبہ بولتے ہیں, آپ تو یہاں تو سب کھیتی والے ہی ہیں, جو ڈالو گے وہی اگے گا. کیا جب یہاں پر نیک عمل کر کے وہ اگے گا کئی گنا کر کے, اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اگر وقت ہو گیا پورا ختم اور ہم چھوٹ نہیں سکتے. کیا ہر ملک کی بارڈر ہوتی ہے نا, ہر ملک کی بارڈر ہوتی ہے. بارڈر میں انٹری ہونے کے لیے پہلے ویزا بھی دیکھتے ہیں, پھر آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں. ہم کو برابر یاد ہے, ایک مرتبہ ہم تھائی لینڈ میں اترے, بینکاک میں, تھائی لینڈ جا رہے تھے, بینکاک میں اترے تو اب اس زمانے تو مخلوط جماعت ہوتی تھی, 2 یو پی کے 2 گجرات کے, یہ تو 8 ہم اترے تو اس نے بولا نو ویزا, آپ کو ویزا نہیں ملے گی. سب ساتھی سوچے پڑ گئے, آپس سے بیٹھ کے مشورہ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, 2 آدمی طے کرو, ان سے بات کریں گے, باقی سب اپنے ذکر فکر کرتے رہیں گے, دعا مانگتے رہیں گے. اس طرح بچھا کے وہاں نماز صلاۃ الحاجہ پڑھی. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس ڈالر کتنے ہیں. اب ڈالر سب کے پاس زیادہ ہی تھے, لیکن کسی نے کم لیے تھے تو سب کا جمع کر کے جو لکھا تھا سامنے بورڈ کہ اتنے روپے چاہیے ایوری پرسن پر ہیڈ جو بھی تھا, تو اس نے سب کو جمع کر کے ہم نے بولا یہ ہے ہمارے پاس سب. دوسرے صاحب نے بولا ان کے پاس ہے, پھر کیا ہے, لگاؤ تھپا, وہاں سلام اس نے پھیرا, ادھر سب پہ لگنے ضرور ہے. کیا تو دنیا میں ہم چلے جائیں گے, اس وقت جنت کی انٹری کے لیے ایمان ضروری ہے. بغیر ایمان کے آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ایمان ہمیں دیا, ایمان کے ساتھ رخصت ہونا ضروری ہے, اور اس وقت پتا چلے گا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا. اس کے بالمقابل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہاں بھی ہم فیہا خالدون اور یہاں بھی ہم فیہا خالدون. یہ بہت بڑی دولت ہے. کسی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے میڈیکل میں تو خوش ہو جاتا ہے, اب اس پر مطمئن ہے آپ نے ایڈمیشن دئیو میڈیکل میں, اب آگر محنت کر MBBS સુધી પહોંચવાનું છે ત્યાં. کیا خالی ایڈمیشن سے نہیں, اللہ نے دے دیا اپنے فضل سے ہمیں ایڈمیشن. اسی پر استقامت, اس کے تقاضے کو ہم پورا کریں گے تو یہ آخر تک ہمیں وہاں لے جائے گا. بارڈر پار کرے گا تو اس کا کسٹم ہوگا, سب کچھ ہوگا. اللہ نے قرآن میں اچھی طریقے سمجھے. ایحسب الانسان یترک سدی, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم کو یہی چھوڑ دیں گے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا اس کو معلوم نہیں ہم ایک ناپاک منی سے قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. انٹری ہوگی تو وہاں پوچھ تاچھ ہوگی, حشر کے سوال بھی ہوں گے اور قبر کے سوال بھی ہوں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں, اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے, موقع دیا ہے, اور یہ طے نہیں ہے کہ ہماری روح کب, ہاں وہ تو وقت آنے پر کوئی اس وقت کو ٹال نہیں سکتا. ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے, اور مخزن اخلاق کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. کتاب کے حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, موت کا فرشتہ آیا, ایک آدمی کے سامنے گھر گھر کے دیکھ رہا ہے, ان کو
ڈر لگا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی تم کو اللہ نے ہوا پر حکومت دی ہے، ذرا کون ہے کہیں لے جائے دور دراز. ہوا کو حکم دیا، اس کو لے کے پہنچا. فرشتہ موت کا وہیں حاضر جہاں وہ پہنچا، روح قبض کر لی. کچھ دنوں کے بعد جب فرشتہ آیا تو سلیمان علیہ السلام کا، ارے اس دن آپ اس کو دیکھ رہے تھے وہ گھبرا گیا تھا اور اس نے مجھے ہوا کو حکم دیا. اے اللہ کے نبی سلیمان، میں یہ سوچ رہا تھا اللہ نے اس جگہ پر مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا، وہ تو بہت دور ہے اور بیٹھا یہاں پر ہے، وقت قریب ہے، اس کو کیسے روح کر سکتا؟ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. دیکھو سمجھے کہ وقت میں ان کو دیر نہیں رہتی. انٹرپول پولیس ہے یہ کیا ہے؟ ہاں اس کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تب سیدھی اوپر. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جیسے انہوں نے کہا میں اس لیے سوچ رہا تھا، اچھا برابر میرا دیکھنا، اس کو آپ کو کہنا، آپ کو اس کو وہاں پہنچانا، میں تو وہاں پہنچ گیا. تو وقت آدمی کو جگہ یہ طے ہے اور کیسے پہنچے گی کچھ پتہ نہیں ہے. ہم تو سوچتے رہ گئے. باہر نکلا نا ایسے، میں نے اس کو منع بولا باہر، ارے تم کیا 70 آدمی منع بولتے پھر بھی ہو جاتا. وہ جو قبر میں مٹی ڈالتے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ خود بتا رہی ہے کہ ہم نے اس مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی مٹی میں ہم دوبارہ تم کو سجیون کریں گے. نخرجکم، نکالیں گے تم کو، تارۃ اخری، دوبارہ. بھائی دوستو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. زندگی جب ختم ہو جاتی ہے نا تو آدمی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے. صحابہ اکرام ہم سے زیادہ، میں نے پہلے ہی کہا کہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے، اخلاص والے، سب کچھ اچھے، پھر بھی اپنے موت کے وقت مطمئن نہیں تھے. پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا. ورنہ عمر بن خطاب جیسا خلیفۃ المسلمین، جس کے کہنے پر قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، آئیڈیل ہے. اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. جب حذیفہ کو اور کسی اور صحابی کو جب یہ منافقوں کی جب دی گئی نا فہرست، ان کا مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی، تو حضرت عمر ان کو پوچھ رہے ہیں، پورا لسٹ میں نہیں مانگ رہا کون کون ہے، ذرا مجھے دیکھ لو، میرا نام اس میں نہیں ہے نا. ایک صحابی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ سے میں ملا، کوئی صحابی اپنے بارے میں مطمئن نہیں تھا ایمان کے بارے میں، ہر ایک کو اپنے نفاق کے بارے میں ڈرتا. اگر یہ خدا کے خوف سے آنسو بھی نکل گئے نا ہمارے آنسو بھی، تب بھی ہمارا بیڑا پار ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے قبول کر لے. اور اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. کتنا بھی آدمی گنہگار ہو لیکن اس کے سامنے جب سر خمو کے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے. کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ معاف کرنے والا. بڑا رحیم ہے، کریم ہے. شرط یہ کہ اس کے دربار میں آ کے اپنے آپ کو ڈال دے، یا اللہ آج دن تک جو کچھ میں نے کیا تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں اور از سر نو اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتا ہوں. تو وہ گناہوں کے بدلے میں بھی نیکی دینے کے لیے وہ تیار ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شرط یہ کہ آدمی اس پر سوچے اور طے کرے اپنے دل کے اندر. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، خود سوچو اپنے بارے میں، خود طے کرو. ہم کسی کی تشکیل نہ کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں. اور یہ وقت لگانے کو اس لیے کہا جا رہا ہے، اس کام کو سمجھنے کے لیے وقت کا لگنا ضروری ہے. ورنہ آپ اس کے موافق بن جاؤ گے، اس کے تائید کرنے والے بن جاؤ گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب تک آپ نکلو گے نہیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی ہم لوگ جون میں چل رہے تھے، ہمارے یہاں پر
تو ہمارے ساتھیوں کو ہم نے کہا ایک نیا بھی چلا تھا، عام طور پر نئے کم چلتے ہیں، لیکن جب اس نئے نے دیکھا تو پتہ چلا میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، جہاں بھی ایسی حالت ہے آدمی نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا چیزیں ہیں. ایک تو سنی سنائی باتیں ہوتی، ایک لیس الخبر کالمعائنہ، جو دیکھی ہوئی چیزیں وہ الگ ہے. گاؤں کے گاؤں اللہ نے ساری سہولتیں دے رکھی ان کو، کیا پوری زمین ان کی، کوئی دوسرا نہیں، اور مویشی ان کے پاس اتنے، سب کچھ، لیکن مسجد دیکھو تو ویران، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. کہ جو رب تم کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، تم کو اللہ نے اپنے گھر پہ اتنی ساری نعمتیں دی. اس رب کا احسان اور شکر سمجھ میں نہیں آتا. جب ایک دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، دل کے اندر فیلنگ ہوئی، ایک اثر ہوا، اللہ باقی غلطی تو ہے ہماری، یہ دنیا کی دولت کب چھین جائے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ کوئی اترانے کی اور خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اس نے نافرمان کو بھی دیا ہے. وہ تو رب ہے، وہ رزاق ہے، وہ سب کو دے گا رزق، اس کے ذمے ہے وہ. تو ایک ماں باپ کی اگر ایک اولاد نافرمان ہوتی تو ماں باپ اس کو نہیں دیتے، نہیں دیتے، تیرا بھی حق ہے، چل تو لے جا. لیکن وہ اس کو خوش ہو کے نہیں دیتے، وہ ناراض ہو کے دیتے، بس فرق اتنا ہے. اور دوسروں کو جو دیتے ہیں فرما برداروں کو، وہ راضی ہو کے دیتے ہیں. تو ماں باپ کی دعا اس میں لگ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ سب کچھ ملا ہے لیکن دعا نہیں ہوتی. تو اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت جو آدمی اپنے جان کو، مال کو اور وقت کو لگائے گا، اللہ کی ذات اس سے خوش ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کو بنائیں گے. اصل کار ساتھ تو وہی ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، طے کرو اپنے بارے میں، سوچو انشاءاللہ اس میں سے 4 مہینے کس کے لگے ہوئے، پہلے یہ بتاؤ، پتا چلے اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب دیکھو زندگی میں ایک مرتبہ لگانا ہے، پھر بعد میں جو بھی ترتیب ہو. اس مجمع میں الحمدللہ آپ حضرات نے بہت توجہ کے ساتھ بات سنی ہے، اور آپ ہی کی برکت سے اللہ نے باتیں کہلوائی ہے. کیونکہ جب تک آڈینس اور سننے والا مجمع جو تعریف نہیں ہوتا تو اللہ بات بھی نہیں پاتا. کیا تو اس کی طلب پر اللہ تعالیٰ بہت سی اس لیے خوش قسمتی ہے کہ جو آدمی توجہ کے ساتھ اپنی بات کو سنتا ہے. اب میری عاجزاً آپ سے گزارش ہے، دیکھو کام کاج ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن آپ لوگ ذمہ دار بھی ہو اور ریٹائر بھی بالکل ہو، تو اگر ترتیب بناؤ گے، نیت کرو گے نا، تو کوئی مشکل نہیں ہے. 4 مہینے کے لیے بولو انشاءاللہ، نام لکھو بھائی، اپنی خوشی سے بولو انشاءاللہ. یا آج نہیں جانا، میں ابھی کا نہیں کہہ رہا کہ کل ہارڈ اینڈ پاس، کیا، لیکن اپنی زندگی میں 2024 ہے، اس میں کوئی ترتیب بناؤ. ہمیں انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں. اچھا جو دوسرے بیٹھے ہیں اس میں چلے تو لگے سب کے؟ چلے نہیں، چلے کتنوں کے لگے ذرا؟ سب کے لگے. ہاں تو انشاءاللہ بولو کچھ، ٹھیک ہے نا. جس کے چلے لگ چکے وہ 4 مہینے کے لیے بولے. 4 مہینے ماشاءاللہ. کہاں کے آپ؟ محمد یاسین. نیت کرو گے آپ فہرست میں آ جاؤ گے. اپنے ادریس بھائی کہوں اپنا